مخالفت کی طرف اشارہ کیا. چلیے. وبه قال وقال الحسن القدر الخامس تشد به الفخذين والبركين تحت الدرع. وبه قال حدثنا احمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا ابن جريج ان ايوب اخبره قال سمعت ابن سيرين يقول جاءت معطيه امراه من الانصار من الله بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم قدمت البصره تبادر ابن الله فلم تدركه فحدثنا. بصرہ آئی تھیں اپنے ایک بیٹے سے جلدی سے ملاقات کرنا چاہتی تھیں، فلم تدرک اس کو پایا نہیں. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے ان کے بصرہ پہنچنے سے 1 یا 2 دن پہلے بیٹے کی وفات ہو گئی. چلیے. فحدثنا قال دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته قال اغسلنها 3 و5 و10 من ذلك قال ذلك بماء وسدر وجعلنا في الاخره كافورا فاذا فرغتن فاذنني قالت فلما فرغنا القائلين حقه فقال اشعرنها اياه ولم تزد على ذلك ولا ادري اي بناته. ولم تزد على ذلك ام عطیہ نے اس پر اضافہ نہیں کیا، بس یہیں تک سنایا کہ ابن سیرین کا قول ہے. ولا ادری ایو بناتے ہی، ابن سیرین کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں کون سی صاحبزادی ہیں. مسلم میں حضرت زینب کا نام آیا ہے جو سن 8 کے ابتدا میں وفات، جنہوں نے سن 8 کے ابتدا میں وفات پائی. ابن ماجہ میں ام کلثوم کا نام ہے. وزعم ان الاشعار الفنها، یعنی ایوب سختیانی کہتے تھے اشعرنها کے معنی الفنها فیہ ہے، اس میں اس کو لپیٹ دیا جائے. وکذالک کان ابن سیرین یامر بالمرأة ان تشعر ولا تعذر. ابن سیرین بھی عورت کے بارے میں یہی کہتے تھے کہ کپڑا اس کا شعار بنا دیا جائے، لنگی کے طریقے پر نہ پہنایا جائے. تو گویا نیچے کا جو کپڑا ہوگا وہ بدن کے اوپر لپٹا ہوا ہوگا، صرف لنگی کے طریقے پر جسم کے سفلانی حصے پر باندھا نہیں جائے گا. چلیے. وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب هل يجعل شعر المرأة 3 قرون. کیا عورت کے بالوں کی 3 میڑھیاں بنا دی جائیں؟ قرون قرن کی جمع ہے، اس سے مراد ضفائر ہیں یعنی بٹے ہوئے بال. امام شافعی و احمد فرماتے ہیں عورت مر جائے تو اس کے بالوں کی 3 میڑھیاں بنانا مستحب ہے. امام نووی کہتے ہیں امام ابو حنیفہ و مالک کے یہاں مستحب نہیں. علامہ عینی نے اس پر نکیر کی اور کہتے ہیں کہ حنفیہ کے ہاں تذفیر ہے لیکن 2 ذخیرے بنائے جائیں، سینے پہ ڈال دیے جائیں. اور مالکیہ کی کتابوں میں سے علامہ خلیل کی کتاب مختصر میں لکھا ہے لف شعرها ولا یغفر، لیکن اس کے شارحین کہتے ہیں کہ تذفیر ہی معتمد ہے. تو اب متاخرین کا قول اس پر تو متفق ہو گیا کہ میت کے بال کی میڑھیاں بنائی جائیں گی. البتہ شافعیہ حنابلہ کے ہاں 3 بنائی جائیں گی، حنفیہ کے ہاں 2 بنائی جائیں گی. تو امام بخاری نے اپنے اس ترجمے سے شافعیہ حنابلہ کی موافقت فرمائی ہے. چلیے. جو لوگ تصویر کے قائل ہیں وہ ام عطیہ کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں ظفرنا شعر بنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے بالوں کی 3 میڑھیاں بنا دی. علامہ عینی نے اس پر یہ اشکال کیا، اس میں کہاں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا. اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ حضور کی بیٹی کے بارے میں کوئی بات صحابیات آپ کے اشارے کے بغیر کریں سمجھ میں نہیں آتی. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ صحیح ابن حبان میں صاف صاف وجعلنا لها 3 قرون وارد ہوا ہے. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ جب روایت میں 3 قرون کا ذکر ہے تو امام بخاری نے حل یجعل کیوں فرمایا؟
اس کا جواب یہ ہے کہ کبھی عورت کے اتنا بال ہوتا ہے جس کے 3 قرون بن سکتے ہیں، کبھی نہیں ہوتا، تو امام بخاری نے بتا دیا اگر بنانا ممکن ہو بنا دیا جائے ورنہ نہیں۔ چلیے وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن هشام عن ام الهذيل عن ام عطية رضي الله عنها قال ذكرنا شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلم تعني 3 قرون وقال وكيع عن سفيان ناصيتها وقرنيها وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب يلقى شعر المرأة خلفها 3 قرون۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان بالوں کی میڈیاں بنا کے پیچھے کو ڈال دی جائیں، یہی امام شافعی و احمد کا مذہب ہے، اور ابن قاسم کہتے ہیں یلفون کو لپیٹ دیا جائے، حنفیہ کہتے ہیں سینے پر ڈال دیا جائے۔ امام بخاری نے قول اول کی موافقت کی ہے اور یہ ام عطیہ کی حدیث سے ثابت ہے۔ وفي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عفان قال حدثتنا حفصة عن ام عطية قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يغسلنها بالسدر وترا 3 و5 وأكثر من ذلك إن رأيتن ذلك وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فأذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقه فسافرنا شعرها 3 قرون وألقيناها خلفها۔ وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الثياب البيض للكفن۔ الثياب البيض للكفن، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کفن میں سفید کپڑے استعمال کرنا مستحب ہے، اور اس سے مصنف نے اس کو اس طرح کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن میں سفید کپڑے استعمال کیے گئے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی اختیار کریں گے جو اللہ کو پسند ہوگا۔ اور ایک حدیث میں ہے البسوا الثياب البياض وکفنوا فیہا موتاکم فإنہا اطیب واطہر، رواہ احمد وابو داؤد والترمذی وابن ماجہ۔ مگر وہ روایت مصنف کی شرط پر نہیں تھی، اس لیے مصنف نے اپنی ہی روایت سے مسئلے کو ثابت کر دیا۔ اس کے بعد یہ سمجھو لفظ ثیاب جمع ہے اور اقل جمع 3 ہے، تو گویا مصنف نے لفظ ثیاب سے یہ اشارہ فرما دیا کہ میت کو 3 کپڑوں میں کفن دیا جائے گا۔ اگر مرد ہے تو جمہور علماء کا اتفاق کہ اس کو 3 کپڑوں میں کفن دیا جائے گا۔ مالکیہ سے 5 کپڑے نقل کیے جاتے ہیں، مالکیہ سے 4 کپڑے نقل کیے جاتے ہیں۔ چلیے وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب يمانية بيض سحولية من كسوف ليس فيها قميص ولا عمامة۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا 3 کپڑوں میں جو یمن کے بنے ہوئے سفید رنگ کے تھے، اور سحولیہ سحول کے بنے ہوئے تھے، اور بعد یہ قریہ کا نام ہے، اور بعد کہتے ہیں یہ سحول ہے، سحل کی جمع، اس کے معنی ہے دھونے کو، دھونا۔ تو مطلب یہ ہے کہ دھلے ہوئے سفید کپڑے تھے، من کرسوفی جو روئی کے تھے، لیس فیہا قمیص ولا عمامہ، نہ اس میں قمیص تھی اور نہ ہی امامہ تھا۔ اس حدیث سے قمیص امامہ کی نفی ہوتی ہے۔ حنفیہ نے قمیص کو پسند کیا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں اس سے قمیص جدید کی نفی مراد، بعض کہتے ہیں جس میں غسل دیا گیا اس کی نفی مراد، بعض کہتے ہیں قمیص سے قمیص ذی اکمام و دخاریس مراد ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ کی کتابوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا کہ ان کو یہ روایت نہیں پہنچی ہے۔ امام محمد نے کتاب الاصل میں جب میت کے کفن دینے کا مسئلہ ذکر کیا تو اس حدیث کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، اور نہ ہی یہ ان مسانید میں کہیں ملتی ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایات کے سلسلے میں جمع کی گئی ہیں۔ اور
امام محمد نے ابراہیم نخعی کا اثر ذکر کیا، اگر قمیص ہو تو اس میں کفن دے دیں ورنہ چادر میں کفن دے دیں۔ واللہ سبحانہ اعلم۔ چلیے وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الكفن في ثوبين۔ باب الکفن فی ثوبین، دو کپڑوں میں کفن دینے کا بیان۔ امام بخاری جب باب گزشتہ کے لفظ سے 3 کپڑوں میں کفن دینے کی طرف اشارہ کر آئے تو اب اس ترجمہ الباب سے بتاتے ہیں کہ 3 ضروری نہیں، 2 بھی کافی ہو جائیں گے، اور اگر 2 نہ ملیں تو 1 بھی کافی ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، دار مدار وسعت پر ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة اذ وقع عن راحلته فوقصته او قال وقصته اے کسرت عنقہ، گردن توڑ دی، اور فاعل وقع ہے یا راحلہ ہے اور اس کی طرف وقص کی نسبت مجازی ہے، سواری نے کچھ نہیں کیا، گر جانے کی وجہ سے گردن ٹوٹی تھی۔ او قال فاوقصته اے قتلته سریعا۔ چلیے قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسله بماء وسدر وكفنه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا راسه فانه يبعث يوم القيامه ملبيا۔ وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الحنوط للميت۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ ہے کہ میت کو حنوط لگایا جائے گا۔ حنوط حنات ایک مرکب خوشبو ہے، اگر اس میں زعفران پڑا ہوا ہو تو حنفیہ منع کرتے ہیں، اس لیے کہ مرد کے لیے زعفران کا استعمال جائز نہیں ہے۔ عورت کے حنوط میں زعفران ہونے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ امام بخاری نے جو اس ترجمے سے حنوط کے استحباب کو ثابت کیا وہی ائمہ اربعہ کا مذہب ہے، بس صرف حنوط مضاعفر کا حنفیہ نے استثناء کیا۔ مصنف نے حنوط کا استحباب اس طرح ثابت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محرم میت کے متعلق جب ہدایت دی تو فرمایا لا تحنطوا، اس کو حنوط نہ لگانا۔ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ میت کو حنوط لگانا ایک معروف حقیقت تھی، اس لیے آپ نے وہاں خاص طور سے اس میت محرم کے احرام کی وجہ سے منع فرما دیا۔ یہاں پہنچ کر صاحب فیض الباری نے یہ لکھ دیا، یہ فرما دیا کہ مصنف کی غرض یہ ہے کہ حنوط استعمال کرنا ممنوع، اس کے بعد اس پر اعتراض کر دیا کہ حدیث سے تو محرم کے حق میں ممانعت ثابت ہوتی ہے، تمام اموات کے حق میں ثابت نہیں ہوتی، لیکن یہ سارا اعتراض مبنی ہے اس غرض پر جو صاحب فیض نے بیان کی ہے، حالانکہ وہ امام بخاری کا مقصد نہیں ہے، بلکہ بخاری کا مقصد اس کی ضد اور حنوط کا استحباب ہے، اور اس کے اس بات کی تقریر آ چکی۔ چلیے وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فاقصعته او قال فاقصعته اے حشمت سر کو توڑ دیا، او قال فاقعصته اے قاتلته سریعا فوراً وفات ہو گئی۔ چلیے فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا راسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا۔ وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب كيف يكفن المحرم۔ باب کیف یکفن المحرم، محرم کو کس طرح سے کفن دیا جائے گا۔ علامہ زین بن منیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیفیت اس لیے ذکر کر دی کہ
حدیث میں جو کیفیت آئی اس میں احتمال ہے خصوصیت کا اور احتمال ہے کہ ہر محرم کے حق میں عام ہو، اسی لیے مصنف نے استفہام ذکر کر لیا۔ زین بن منیر کی یہ تقریر صحیح نہیں ہے۔ امام بخاری محرم کی کیفیت، محرم کے تکفین کی کیفیت بیان کرنا چاہتے ہیں، اور کتاب الحج میں پہنچ کر امام بخاری نے ترجمہ منعقد کیا ہے باب سنت المحرم اذا مات، اور یہی ابن عباس کی روایت جو یہاں ذکر کی ہے وہاں ذکر کی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی تردد کی طرف اشارہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ کیفیت ہی کی تعلیم دے رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ محرم کے لیے کفن دینے کی مسنون کیفیت یہ ہے کہ اس کا سر نہ ڈھانکا جائے۔ یہی حضرت امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور جمہور علماء کا مسلک ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک فرماتے ہیں جب میت کی وفات ہو گئی تو اس کا احرام ختم ہو گیا، اب اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جو عام اموات کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور روایت الباب کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس انسان کے ساتھ خاص ہے اور ضمیر سے استدلال کرتے ہیں، لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں واقعہ کی خصوصیت حکم کی خصوصیت کی دلیل نہیں ہے، جزئی واقعات پیش آتے تھے اسی سے کلی مسائل مستنبط ہوا کرتے تھے۔ امام داودی رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک کی طرف سے جواب یہ دیا کہ یہ روایت ان کو نہیں پہنچی ہے۔ اگر کوئی امام ابو حنیفہ کی طرف سے اس طرح کا جواب دے تو گنجائش نکلتی ہے، اس لیے کہ یہ روایت امام صاحب کی مسند میں نہیں ملتی۔ چلیے وفيه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا وقصه بعيره ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوب ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا راسه فان الله يبعثه يوم القيامه ملبدا۔ قاضی یار نے اس لفظ پر اشکال کیا اور کہتے ہیں روایت میں یبعث یحل اور یبعث محرما وارد ہوا ہے، آخر ابن حجر کہتے ہیں ملبدن کی توجیہ ممکن ہے، حاصل اس کا یہ ہے انہوں نے ممکن ہے احرام باندھتے وقت تلبیہ کر لی۔ چلیے وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو وايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رجل عمرو وايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فوقع عن راحلته فقال ايوب فوقصته وقال عمرو فاقعصته فمات فقال يصيبه بماء وسدر وكفنه في ثوبين ولا تحنطه ولا تخمر راسه فانه يبعث يوم القيامة قال ايوب يلبي وقال عمرو ملبيا وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الكفن في القميص الذي يكف او لا يكف ومن كفن بغير قميص۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ترجمۃ الباب سے کفن فی القمیص کا مسئلہ بیان کیا۔ قمیص میں کفن دینا جائز ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، البتہ صرف اولویت میں اختلاف ہے۔ جمہور علماء فرماتے ہیں اولا یہ ہے کہ 3 چادروں میں کفن دیا جائے، اور حنفیہ کہتے ہیں کہ قمیص میں کفن دینا اولا ہے۔ آگے فرماتے ہیں الذی یکف او لا یکف، یہاں پر 3 روایتیں۔ پہلی روایت ہے یکف او لا یکف بصیغہ مجہول، یہی مشہور روایت، اور پھر کف کے 2 معنی۔ ایک معنی یہ ہے کہ اس کے اطراف ترپے ہوئے ہوں، اور اس صورت میں مطلب یہ ہے ہر طرح کی قمیص میں کفن دیا جا سکتا، خواہ اطراف ترپے ہوئے ہوں یا نہ ہوں۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ وہ مزرر یعنی اس میں گھنڈیاں لگی ہوئی ہوں۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا
کہ میت کو ہر طرح کی قمیص میں کفن دے سکتے ہیں، خواہ اس میں کنڈی لگی ہوئی ہو یا نہ لگی ہوئی ہو۔ یہی شافعیہ وغیرہ کا مسلک ہے۔ حنفیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ تزریر گھنڈی لگانے سے منع کرتے ہیں۔ اس کے بعد امام احمد کہتے ہیں اگر میت کو قمیص میں کفن دیا جائے تو زندہ جیسی قمیص ہوگی، اس میں آستین بھی ہوگی، دخاریس بھی ہوں گے، البتہ گھنڈی نہیں ہوگی۔ مالکیہ کے دونوں اقوال ہیں، ایک قول یہ ہے کہ زندہ کی قمیص جیسی ہو، دوسرا قول یہ ہے کہ اس میں اکمام نہیں ہوں گے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ نہ کم ہوگا نہ دخریس۔ شافعیہ کی کتابوں میں قدماء کے ہاں تو وضاحت ہے نہیں، متاخرین میں کوئی کہتا ہے قمیص ہی جیسی ہوگی اور کوئی کہتا ہے کہ ہائی جیسی قمیص نہیں ہوگی، بلکہ حنفیہ کے یہاں جو طریقہ اسی طریقے کی قمیص ہوگی۔ چلیے خیر، نمبر 2 دوسری روایت الکفن فی القمیص الذی یکف او لا یکف بصیغہ معروف۔ معنی یہ ہے کہ قمیص میں کفن دینا جائے، خواہ وہ عذاب روکے یا نہ روکے۔ دیکھو ابن ابی منافق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص میں کفن دیا تھا اور وہ قمیص اس کے لیے عذاب سے کافی نہیں ہوئی، لیکن یہ روایت وہ ابن رشید نے اختیار کی ہے، مرجوح روایت۔ نمبر 3 بعض کہتے ہیں کہ یہ یکفی اور لا یکفی، محلب کی ہی رائے، وہ کہتے ہیں یا ساقط ہو گئے، لیکن علامہ ابن رشید کہتے ہیں تو لحن ہے، بھلا یکفی لکھنے سے کیا چیز مانع ان تینوں روایتوں میں۔ اور مطلب یہ ہے قمیص میں کفن دینا جائے، چاہے سارے بدن کے لیے ساتر ہو اور چاہے ساتر نہ ہو، لیکن اس میں ان تینوں روایات میں راجح پہلی روایت ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد بن عبد الله قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر ان عبد الله بن ابي لما توفي جاء ابنه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعطني قميصك وكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له، فاعطاه قميصه فقال اذني اصلي عليه، فاذنه فلما اراد ان يصلي عليه جذبه عمر رضي الله تعالى عنه فقال اليس الله نهاك ان تصلي على المنافقين؟ قال انا بين خيرتين، قال استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم قال انا بين خيرتين، قال استغفر لهم او لا تستغفر لهم۔ مجھے دو باتوں میں سے ایک کا اختیار دیا گیا ہے اور فرمایا گیا استغفر لهم ولا تستغفر لهم۔ اس پر یہ اشکال ہے کہ اس طرح کا کلمہ تخییر کے لیے نہیں ہوتا ہے، اس لیے ابو بکر بن الباقلانی، امام الحرمین، غزالی وغیرہ نے اس کی صحت کا انکار کیا، لیکن ان کا یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ بخاری مسلم تصحیح کے سب سے بڑے امام، انہوں نے اس کی تصحیح کی۔ داودی کہتے ہیں حدیث غیر محفوظ ہے، یعنی ہے تو منقول لیکن بظاہر اس میں وہم واقع ہو گیا ہے۔ اشکال مذکور کے کئی جوابات دیے گئے ہیں۔ صاحب جامع البیان کہتے ہیں یہ من باب تلقی المخاطب بغیر ما یترقب السامع ہے، یعنی متکلم نے ایک بات کہی، مخاطب اس کا رخ پھیرتا ہے اور کہتا ہے آپ کی شان کے مطابق یہ نہیں یہ ہے۔ اس میں اشکال یہ ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی شانہ کے کلام کو پھیر رہے ہیں کہ اے اللہ استغفار کے اور عدم استغفار کو برابر قرار دینے کے بجائے تخییر کی بات زیادہ مناسب ہے۔ بھلا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی شانہ کو اس طرح سے توجہ دلائیں گے
یہ بات بہت ہی بعید معلوم ہوتی ہے. بڑے بڑے علماء نے اس جواب کو پسند کیا لیکن بالکل ہی اشکال سے بھرا ہوا ہے. نمبر 2، بعض علماء یہ فرماتے ہیں اصل میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر شفقت علی الامت کا بے انتہا غلبہ تھا، اس لیے اس غلبہ شفقت کی وجہ سے آپ کی توجہ ابتدائی جملے پر ہوئی اور آپ اس کو تخیر پر محمول کر بیٹھے. اور ایسا ممکن ہے، آدمی بعض وقت کسی خیال میں ہوتا ہے اور اس خیال کی وجہ سے کوئی بات سن کر اس کے کچھ اور معنی لے لیتا ہے، حالانکہ بات کرنے والے کی مراد کچھ اور ہوتی ہے. نمبر 3، علامہ ابو محمد ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نہیں، حضور کی طرف اللہ کی طرف سے اختیار دیا گیا تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر دیا اور صاف صاف یہ فرما دیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ. علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے سارے اشکال کی جڑ پر تیشہ چلا دیا، لیکن سوچنے کی بات ہے کہ ان کی یہ بات قابل قبول بھی ہے یا نہیں. اگر کوئی مان لے تو ٹھیک ہے اور نہیں. جواب نمبر 2 بظاہر مناسب لگتا ہے، واللہ تعالی اعلم. چلیے. ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم فصلى عليه فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وبه قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو أنه سمع جابرا قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبس قميصه. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص اس لیے پہنائی کہ جنگ بدر میں جب سیدنا عباس قید ہو کر آئے تو قیدیوں کو کپڑے دیے گئے. حضرت عباس بڑے قداور تھے، کسی کی قمیص ان کے بدن پر فٹ نہ ہوئی. عبداللہ ابن ابی منافق کی قمیص فٹ ہو گئی، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ اس منافق کا آپ پر احسان نہ رہے، اس دنیا ہی میں آپ نے بدلہ دے دیا اور اپنی قمیص میں اس کو کفن دے دیا. چلیے. وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الكفن بغير قميص. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الکفن بغیر قمیص. سوال یہ ہے کہ یہ جز تو باب الکفن فی القمیص الذي يكف لا يكف میں آ چکا، ومن کفن بغیر قمیص. اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں صرف مستملی کے نسخے میں یہ زیادتی واقع ہے، اس لیے وہ زیادتی وہاں مرجو ہے. اور اگر ثابت مان لیں تو پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں ضمناً تذکرہ آیا ہے اور یہاں مصنف نے استقلالاً ذکر کیا. امام بخاری کہتے ہیں کہ قمیص میں کہ بغیر کفن دینا جائز ہے. جمہور علماء کے نزدیک بغیر قمیص کے کفن دینا اولا ہے، اور حنفیہ فرماتے ہیں کہ قمیص میں کفن دینا اولا ہے. جو لوگ بغیر قمیص کے کفن دینے کو اولا کہتے ہیں وہ روایت الباب سے استدلال کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 3 اسواب 3 لفائف میں کفن دیا گیا تھا. اور جو لوگ قمیص میں کفن دینے کو اولا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں حضور نے ابن ابی کو اپنی قمیص میں کفن دیا. نسائی میں ہے کہ آپ نے ایک اعرابی شہید کو اپنے جبے میں کفن دیا. لیکن جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ جو نبی کے ساتھ کیا گیا اس کو دیکھو. بہرحال یہ کوئی اتنا جھگڑے کا مسئلہ نہیں کہ خام خواہ اس میں لمبی چوڑی تقریر کی جائے، دونوں جائز ہے. آدمی جس پر چاہے عمل کر لے. چلیے. وبه قال حدثنا ابو معين قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كفن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أسواب سهول كرسي ليس فيها قميص ولا عمامة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني ابي عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أسواب ليس فيها قميص ولا عمامة. قال ابو عبد الله بن معين لا يقول 3 وعبد الله بن الوليد عن سفيان يقول 3. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الكفن بلا عمامة. امام بخاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کفن میں امامہ ڈالنا ضروری نہیں ہے. اس میں تو سب کا اتفاق ہے
لیکن کفن میں امامت دینا مستحب ہے. امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام احمد کے ہاں مستحب نہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مستحب کہتے ہیں. یہی بات متاخرین حنفیہ کی رائے، اس لیے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے واقد کو جب کفن دیا تو ان کے سر پر امامہ بھی باندھا تھا. جمہور کہتے ہیں ابن عمر کا فعل دلیل اباحت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کیا گیا وہ دلیل استحباب ہوگی. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سفولية ليس فيها قميص ولا عمامة. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الكفن من جميع المال. الکفن من جمیع المال. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ترکہ میں سے سب سے پہلے کفن کو لیا جائے گا. یہی ائمہ اربعہ اور جمہور سلف والخلف کا مسلک ہے. صرف خلاص ابن عمرو کہتے ہیں الکفن من الثلث، طاووس کہتے ہیں من الثلث ان کان قلیلا، اخرجہما عبد الرزاق. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے حضور کی موافقت کی اور ترجمے میں جو الفاظ لائے وہ امام حضرت علی سے منقول ہے، جس کو امام طبرانی نے روایت کیا. چلیے. وبه قال عطاء والزهري وعمرو بن دينار وقتادة وقال عمرو بن دينار الحنوط من جميع المال، یعنی حنوط میت بھی سارے ترکہ سے لی جائے گی. چلیے. وقال ابراہیم یبدأ بالکفن ثم بالدین ثم بالوصیۃ. وقال سفیان، ابراہیم نخعی فرماتے ہیں پہلے کفن ترکہ سے لیا جائے گا، پھر دین کو ادا کیا جائے گا، پھر وصیت کو. ابراہیم کا اثر لا کر مصنف نے ترکہ کے استعمال کی ترتیب بیان کر دی کہ ترکہ میت سے پہلے کفن نکالا جائے، پھر جب کچھ بچ رہے تو دین ادا کیا جائے، دین کی ادائیگی کے بعد اگر کچھ بچے تو وصیت پوری کی جائے، اور وصیت کے بعد جو کچھ بچے گا وہ تقسیم ہوگا ورثہ میں. چلیے. وقال سفیان اجر القبر والغسل هو من الكفن. یہی حنفیہ کا مسلک ہے، یعنی قبر کھودنے والے کی اجرت، غسل کے اندر جو کچھ خرچ ہو وہ سب کفن میں شمار ہوگا. چلیے. وبه قال حدثنا احمد بن محمد المكي قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن سعيد عن ابيه قال اوتي عبد الرحمن بن عوف يوما بطعام فقال قتل مصعب بن عمير المكان خير مني فلم يوجد له ما يكفن فيه الا بردة وقتل حمزة ورجل اخر خير مني فلم يوجد له ما يكفن فيه الا بردة لقد خشيت ان يكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا ثم جعل يبكي. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے مصعب بن عمیر کے قصے سے استدلال کیا، اور ان سے پہلے امام ابو داود نے امام احمد سے یہ استدلال نقل کیا ہے. اور حاصل یہ ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر کے ترکہ میں ایک چادر تھی، اسی میں ان کو کفن دے دیا گیا. معلوم ہوا کہ کفن ہر چیز پر مقدم ہے، سارے ترکہ سے پہلے اسی کو لیا جائے گا. چلیے. وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب اذا لم يوجد الا ثوب واحد. اگر ایک ہی کپڑا موجود ہو تو دوسرے کا انتظار کیے بغیر میت کو کفن دے کر دفن کر دیا جائے گا. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ثابت عن سعد بن ابراهيم عن ابيه ابراهيم ان عبد الرحمن بن عوف اوتي بدعم وكان صائما فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني كفن في بردة ان غطي راسه بدت رجلاه وان غطي رجلاه بدا راسه وغراه. قال قتل حمزة وهو خير مني ثم بسيط لنا من الدنيا ما بسيط وقال اعطينا من الدنيا ما اعطينا وقد خشينا ان تكون حسناتنا عجلت لنا ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب اذا لم يجد كفنا الا ما يواري راسه وقدميه غطي به راسه. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کفن ناکافی ہو، سر ڈھانکا جائے تو پیر کھل جائے، پیر ڈھانکا جائے تو سر کھل جائے، تو ایسی صورت سر کو ڈھانک دیا جائے گا اشرف ہونے کی وجہ سے. یہی
حدیث سے ثابت ہے اور اسی پر سب کا اتفاق. چلیے. وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا شقيق قال حدثنا خباب قال حاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله فوقع اجرنا على الله فمنا من مات ولم يكن من اجره شيئا منهم مصعب. وقع اجرنا على الله، ہمارا اجر اللہ پر واجب ہو گیا، یعنی کرمن عقلاً اللہ پر کچھ واجب نہیں. سارے لوگ اللہ کی مخلوق و مملوک ہیں، ان میں جو چاہے تصرف کرے، البتہ اس نے اپنے کرم سے اپنے ذمے اعمال صالحہ کا اجر لازم کر لیا. چلیے. فمنا من مات ولم يكن من اجره شيئا منهم مصعب بن عمير ومنا من اينعت له ثمرته فهو يهدي. اينعت پک گیا، یعنی دنیا ہی میں اس کو اس کے اعمال کا بدلہ مل رہا ہے. فهو يهديها قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه به إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجله وإذا غطينا رجليه خرج رأسه. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه من الإصبع. وبه قال وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. حضرت امام بخاری نے بیان فرمایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں نے کفن کو تیار کیا تو آپ نے اس پر نکیر نہیں کی. اس سے معلوم ہوا آدمی اپنی زندگی میں کفن تیار کر لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہی حنفیہ مالکیہ حنابلہ کا مذہب ہے. شافعیہ فرماتے ہیں اگر حلال راستے سے کسی نے آدمی کا کپڑا مل جائے یا کسی صالح عمل کا اثر اس میں ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. میرا خیال ہے باقی علماء بھی اس میں کوئی اختلاف نہیں کرتے. ناجائز طریقے سے لوٹ کھسوٹ کا کپڑا، چوری کا کپڑا، چاہے کسی بزرگ کا ملبوسی کیوں نہ ہو، کفن میں استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا. آیا آدمی اپنی زندگی میں اپنی قبر کھود سکتا ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ کھود سکتا ہے، اور بہت سے سلف حضرت عمر ابن عبدالعزیز وغیرہ نے اپنی قبریں کھودی تھیں. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن ابي حازم عن ابيه عن سهل ان امراه جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشية تدرون. منسوجة فيها حاشية کا مطلب یہ کہ چادر بالکل نئی تھی، اس کا کنارہ استعمال کی وجہ سے ٹوٹا نہیں. چلیے. تدرون ما البردة قالوا الشملة قال نعم. الشملة چادر. چلیے. قالت نسجتها بيدي فجئت لأسوقها فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها إزار. محتاجا إليها علامات سے صحابہ نے بات سمجھی. چلیے. فحسنها فلان فقال أحسنيها. فلان کا مصداق بروایت سعد بن ابی وقاص اور بروایت عبد الرحمن بن عوف میں. چلیے. ما حسنها فقال قوم ما حسنت لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته علمت أنه لا يرد. قال إني والله ما سألته لألبسه وإنما سألته لتكون كفني. قال سهل فكانت كفنه. وبالإسناد الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل اللهم اغفرنا واغفرنا واصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أما بعد. وبالإسناد المتصل إلى أمير المؤمنين في رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه ونفعنا به وحشرنا في جنته. قال باب اتباع النساء الجنازة، عورتوں کے جنازہ کے ساتھ جانے کا بیان. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مردوں کے احکام سے عورتوں کے احکام الگ بیان کیا ہے. بعض چیزوں میں عورتوں کا جدا گانا ہے. مثلا مرد جنازے میں جاتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اور عورتوں کے مسئلے میں اختلاف. ابن حزم ظاہری اور امام مالک فرماتے ہیں کہ مباح ہے. شافعیہ حنابلہ کہتے ہیں مکروہ ہے. متاخرین احناف مکروہ تحریمی کہتے ہیں. ابن حبیب مالکی ممنوع کہتے ہیں، اور امام مالک سے قول منقول ہے کہ ثواب کے لیے ممنوع ہے اور عجائز کے لیے جائز ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کہ عورتوں کا جنازے میں جانا مکروہ ہے. اسی لیے میں کیا کہ حدیث پیش کی نہینا عن اتباع الجنائز ولم یعزم علینا،
ہم کو اتباع جنائز سے منع کیا گیا، لیکن حتمی طور پر منع نہیں کیا گیا۔ ابن حزم کہتے ہیں یہ حدیث غیر مسند ہے، یعنی غیر مرفوع ہے، لیکن یہ اصطلاح اہل حدیث عام اصطلاح اہل حدیث کے خلاف ہے۔ محدثین کہتے ہیں جب صحابیوں میں نہ کہیں گے تو اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امر نہیں ہوگا، اور اسی حدیث میں اسماعیلی کی مستخرج میں صاف صاف نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال حدثنا قبيصة بن عبدة قال حدثنا سفيان عن خالد الحزائي بن الهزيل عن ام ابيه انها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب احداد المرأة على غير زوجها۔ احداد ترک زینت۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ عورت کو غیر زوج پر 3 دن ترک زینت کی اجازت ہے، سزائے، اور یہ ترک تزین واجب نہیں۔ اگر خاوند ایام میں جماع کا مطالبہ کرے تو عورت کو انکار کا حق نہیں پہنچتا۔ اس کے برخلاف خاوند کے مر جانے پر 4 ماہ 10 دن ترک زینت واجب ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال توفي ابن لأم عطية فلما كان اليوم الثالث دعت بسفرة فتمسحت به وقالت نهينا زعفران وقالت نهينا أن نحد أكثر من 3 إلا لزوج۔ وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب بن موسى قال أخبرني حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة قالت لما جاء نعي أبي سفيان من الشام دعوت۔ اسی طرح یہاں پر وارد ہوا کہ ابو سفیان کی موت کی خبر شام سے آئی۔ اس پر یہ وہم ہے من الشام کیونکہ ان کی وفات مدینے میں بقول علی المشہور سن 32 ہجری میں اور بقول سن 33 ہجری میں ہوئی ہے۔ ہاں شام میں ان کے بھائی یزید بن ابی سفیان کی وفات ہوئی ہے۔ اصل میں من الشام کا لفظ نقل کرنے میں سفیان بن عیینہ منفرد ہیں، امام مالک ثوری وغیرہ لفظ کو نہیں کرتے ہیں۔ والاسنان اولا بالکل من واحد، لہذا من الشام کا لفظ خلاف واقعہ بھی ہے اور تفرد کی وجہ سے شاذ بھی۔ اس تقریر سے یہ بات نکلتی ہے کہ بعض احادیث صحیحہ میں کوئی شاذ لفظ بھی آ جایا کرتا ہے، اور اصلاً اس کا سبب راوی کا وہم ہوتا ہے۔ دعت ام حبیبة بسفرة في اليوم الثالث فمسحت عارضيها وذراعيها وقالت عارض یہ گال کا کان کے پاس کا چلیے۔ وقالت ان كنت عن هذا لغنية لولا اني سمعت مجھے ابھی سمر میں خوشبو لگانے کی کیا ضرورت چلیے۔ لولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق 3 الا على زوج إلا على زوج 4 أشهر على زوج فإنها تحد عليه 4 أشهر و10۔ عورت اپنے خاوند کو 4 ماہ 10 دن احداد ترک زینت کرے گی۔ جمہور علماء فرماتے ہیں ہر عورت کے ذمہ احداد خواہ مسلمہ ہو یا ذمیہ۔ امام ابو حنیفہ ابو ثور بعد مالکیت کہتے ہیں صرف مسلمہ پر ہے، اور اس کی دلیل لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر ہے۔ جمہور علماء فرماتے ہیں چونکہ اہل ایمان ہی بات مانتے ہیں اس لیے ان کا اختصاص کیا گیا ہے۔ اور حنفیہ کہتے ہیں عورت میں جب حدیث میں ایمان باللہ کی قید ہو تو اپنی طرف سے اطلاق کا کیا حق ہوتا ہے۔
وبه قال حدثنا اسماعيل اس کے بعد یہ سمجھو خاوند پر احداث جمہور علماء کے نزدیک واجب نووی نے اجماع نقل کیا. ابن عبد البر نے اس میں حسن بصری اور شعبی کا اختلاف نقل کیا. امام احمد فرماتے ہیں یہ دونوں بڑے ماہرین تھے عراق میں، لیکن یہ بات ان سے مخفی رہ گئی، یعنی حدیث نبوی کا علم ہوا. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت ابي سلمة انها اخبرته قالت دخلت على ام حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج 4 اشهر و10. ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي اخوها فدعت بطيب فمست به ثم قالت ما لي بالطيب من حاجة غير اني سمعت رسول تو ابو سفیان سے 10 سال سے بدایت پہلے ہوئی ہے. حین توفی اخوہا جب ان کے بھائی کی وفات ہو گئی. زینب کے 3 بھائی تھے. عبداللہ ابن جحش المکبر یہ تو جنگ احد میں شہید ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تک زینب سے نکاح بھی نہیں کیا. دوسرا عبید اللہ ابن جحش مصغر ہے جو اپنی بیوی ام حبیبہ کے ساتھ حبشہ گیا تھا اور وہیں نصرانی ہو کر اسی دین پر مر گیا. اور تیسرے عبد ہیں جن کا کی کنیت ابو حمید تھی، اسی کنیت سے معروف. ان کی وفات زینب کے بعد ہوئی. تو اب یہاں کون سا بھائی مراد ہے محل غور. حافظ ابن حجر کہتے ہیں ہو سکتا عبید اللہ بن جحش مصغر مراد آدمی کو اپنے عزیز قریب کے مرنے پر رنج ہوتا ہی ہے، وہ غیر مسلم کی کیوں نہ ہو، ایک طبیعی چیز. حافظ کہتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کا معاشرک بھائی یا رضاعی بھائی فدعت بطيب فمست به ثم قال ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب زيارة القبور. باب زیارت القبور، قبور کی زیارت کا بیان. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ترجمہ عام رکھا ہے اور یہ مسائل عورتوں کے چل رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عورتوں کے لیے زیارت جائز ہوگی تو مردوں کے لیے بدرجہ اولا جائز ہوگی. اس لیے مصنف نے ترجمے کو عام کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں زیارت القبور سے منع فرما دیا تھا، اس کے بعد اس ممانعت کو منسوخ کر دیا. فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فإنها تذکر الآخرہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ مسلم رحمہ اللہ تعالی. جمہور علماء فرماتے ہیں مردوں کے لیے زیارت قبور جائز ہے. اور عبدری اور نووی نے عبدری سے نقل کیا کہ انہوں نے اس پر اجماع نقل کیا ہے، لیکن یہ اجماع نقل کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ شعبی نخعی حسن بصری مردوں کے حق میں بھی زیارت قبور کی کراہت کے قائل تھے. شعبی کہتے تھے لولا نہی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لزرت قبر ابنتی. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہ کیا ہوتا تو میں اپنی بیٹی کی قبر کی زیارت کرتا. ان کو حضور کی ممانعات کے منسوخ ہو جانے کا علم نہیں ہو پایا. علامہ ابن حزم اس کے بالمقابل کہتے ہیں زیارت القبور واجب ہے چاہے عمر میں ایک ہی مرتبہ کیوں نہ. یہ مسئلہ تو مردوں کی زیارت القبور کا ہے، ایک مسئلہ عورتوں کے زیارت القبور کا ہے، یہ مختلف فیہا ہے.
اس میں امام احمد کی 2 روایتیں ہیں، کراہت یہی مشہور ہے اور اباحت۔ مالکیہ کے 2 قول ہیں، حرمت اور اباحت۔ حنفیہ کے 3 اقوال ہیں، حرمت، کراہت، اباحت، یہی اکثر احناف کی رائے۔ اور شافعیہ کے 4 اقوال ہیں، 3 تو یہی ہوئے اور چوتھا قول ان کے یہاں یہ ہے اگر تجدید لوعۃ الحزن کے لیے ہو تو منع ہے ورنہ اجازت ہے۔ اکثر شافعیہ کراہت کے قائل ہیں۔ امام بخاری بظاہر جواز کے قائل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے صبری پر تو نکیر کی، فرمائے اتق اللہ واصبری، لیکن زیارت قبور پر نکیر نہیں فرمائی۔ جو لوگ کراہت کے قائل ہیں وہ دوسری روایات سے جس میں عورتوں کے بارے میں نکیر وارد ہوئی ہے استدلال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں دونوں روایتوں کے ملانے سے معلوم ہوتا ہے نہی کا تعلق حرمت سے نہیں ہے، کراہت سے ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري قالت إليك عني فإنك لم إليك أني تنح عني، میرے پاس سے دور ہو چلیے، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تم تعرف کو میری مصیبت تھوڑے پہنچی ہے چلیے۔ فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين وہ سمجھتی تھی کہ حضور کے دروازے پر بہت سے دربان ہوں گے چلیے۔ فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، یعنی جس صبر پر مدح آئی ہے وہ مصیبت کے پہلے دھکے کے وقت صبر کرنا چلیے۔ وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء اهله عليه اذا كان النوح من سنته۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اس ترجمۃ الباب میں بحث کی ہے، حاصل اس کا جمع بین النصوص ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی کو کسی کے فعل پر عذاب نہیں ہوگا، ہاں اگر انسان اس میں سبب کا درجہ رکھتا ہے تو اس سببیت کی وجہ سے محفوظ ہوگا۔ اب جس شخص نے یہ کہا ہے کہ دوسرے کے فعل پر عذاب ہوگا اس کی مراد سببیت ہے، اور جس نے یہ کہا ہے کہ کسی کے فعل پر دوسرے کو عذاب نہیں ہوگا اس کی مراد وہ صورت ہے جبکہ دوسرے کا اس میں سبب کے درجے میں بھی داخل نہ ہو۔ اس کے بعد یہ سمجھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منقول ہے یعذب المیت ببکائے اہلہ علیہ، اسی طرح ابن عمر نے نقل کیا اور حضرت عمر کی روایت میں ہے ببعض بکائے اہلہ علیہ۔ حضرت عمر ابن عمر وغیرہ تو ان احادیث کو ان کے ظاہر پر رکھتے تھے اور کہتے تھے رونے والوں کے رونے سے مردہ کو عذاب ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ ابو ہریرہ وغیرہ ان روایات کی تردید کرتے تھے۔ یہی حضرت امام محمد رحمہ اللہ تعالی کا مسلک ہے، فرماتے ہیں وبقول عائشہ ناخذ وهو قول ابی حنیفہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک روایت اسی طرح سے منقول ہے۔ حضرت عائشہ دوسری روایت میں کہتی ہیں کہ اس حدیث کا تعلق ایک یہودیہ سے ہے
جب اس کا جنازہ جا رہا اور اس کے گھر والے رو رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت میں فرماتی ہیں کہ اس کا تعلق کافر سے ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے ان کے اس قول کو بھی ذکر فرمایا ہے، اور حاکم کہتے ہیں کہ ابن عمر کی حدیث حضرت عائشہ کی حدیث سے منسوخ ہے، لیکن یہ بالکل دعوی مجردہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے انکار کا منشا یہ کہ قرآن پاک میں ولا تزر وازرۃ وزر اخری، ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ جب قرآن میں یہ بات ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کے خلاف کہہ ہی نہیں سکتے، اور بات بالکل ظاہر ہے، اس لیے کبھی تو وہ اس روایت ہی کا انکار کرتی اور کبھی کہتی اس کا تعلق یہودیہ سے ہے، کبھی کہتی کافر سے ہے۔ لیکن اکثر علماء نے ان نصوص کے تعارض کو دور کیا اور جمع بین النصوص کیا۔ اس میں ایک جماعت تو امام بخاری کے ترجمے کی تقریر سے معلوم ہو چکا، جس کا حاصل یہ ہے کہ مرنے والے کا اگر رونے کے اندر دخل ہو سبب کے درجے میں تو معذب ہوگا، اور یہی تعذیب کی روایات کا معنی، اور اگر دخل نہیں ہے تو معذب نہیں ہوگا، اور یہی دوسری نصوص کا محمل۔ نمبر 2، داؤد ظاہری کہتے ہیں اگر مرنے والے نے ترک نوحہ کی وصیت نہیں کی ہے تو مواخذہ ہوگا، کیونکہ اس نے کوتاہی کی، ورنہ مواخذہ نہیں ہوگا، اور یہی دونوں شقین نصوص متعارضہ کا محمل ہے۔ نمبر 3، امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ ابراہیم حربی اور اکثر حضرات فرماتے ہیں کہ اگر مرنے والے نے مرتے ہوئے نوحہ کی وصیت کی ہے تو عذاب ہوگا، ورنہ نہیں۔ گویا تعذیب کا تعلق وصیت سے ہے، اور عربوں کا دستور یہ تھا کہ مرنے والا مرتے ہوئے اپنے گھر والوں کو نوحہ کی وصیت کر جاتا تھا۔ طرفہ ابن عبد کہتا ہے رامت طفن عینی بما انا اہلہ وشقی علی الجیب ابنۃ معبدی۔ اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری کا تعلق آخرت سے، اور تعذیب کی نصوص کا تعلق برزخ سے۔ اور ابن قتیبہ کہتے ہیں کہ لا تزر کا تعلق دنیا سے ہے۔ اہل عرب کا دستور یہ تھا کہ باپ کو بیٹے کے جرم میں پکڑ لیتے تھے، حضور نے اللہ نے فرما دیا لا تزر وازرۃ وزر اخری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے جب وہ اپنے بیٹے کو لے کر آیا فرمایا لا تجنی علیہ ولا یجنی علیہ۔ اور تعذیب کی نصوص کا تعلق آخرت سے۔ بعض علماء ارشاد فرماتے ہیں تعذیب سے مراد تعلم محتضر ہے، گویا میت سے قریب الموت انسان مراد ہے، گھر والوں کے رونے سے اس کو اذیت ہوتی ہے۔ اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ میت حقیقت پر محمول ہے، اور مرنے کے بعد جب مرنے والے کو اس کے گھر والوں کے رونے کا علم ہوتا تو اس پر اس کو رنج و علم ہوتا۔ اسی کو امام ابن جریر طبری نے اختیار کیا، ابن مرابط، شیخ الاسلام ابن تیمیہ وغیرہ نے
اسی کی تائید کی ہے۔ اور بعض کہتے ہیں اصل میں حدیث کا مقصد یہ ہے کہ جن اوصاف پر روتے ہیں وہ اوصاف گناہ ہوتے ہیں، اس لیے ان پر عذاب ہوتا ہے۔ جیسے کہتے تھے وَمُوتِمَ الْوِلْدَانِ وَمُرْمِلَ النِّسْوَانِ وَمُفَرِّقَ الْأَخْدَانِ وَمُخَرِّبَ الْبُلْدَانِ۔ اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے تعذیب سے مراد توبیخ ہے۔ ابو موسیٰ اشعری پر بے ہوشی طاری ہو گئے، ان کی اہلیہ رونے لگی، بات سیدہ واجب اللہ کہہ کر اس کے بعد ہوش میں آئے تو فرمایا جو کچھ تم نے کہا مجھ سے کہا گیا، یعنی کہ تم پہاڑ ہو، تم چونی ہو، تم چنا ہو۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ چلیے لقول اللہ تعالی قوا انفسکم واہلیکم نارا وبہ قال قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نار سے بچاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو اپنے گھر والوں کو گناہوں سے رکنے کی وصیت کرنا چاہیے، اور گناہوں سے رکنے کی وصیت نہ کرنا گویا گناہ کا سبب بننا ہے۔ چلیے وبه قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته چلیے وكلكم مسؤول عن رعيته فإذا اذا كان النوح من سنت، کہاں سے کہاں تم ملاتے جا رہے ہو بھائی؟ اذا كان النوح من سنته، جبکہ نوحہ اس کی سنت ہو۔ اسی طرح یہاں پر وارد حاشیے کا نسخہ ہے من سبب۔ ابن ناصر کہتے ہیں راجح میت کی کیا سنت ہوتی، لیکن محققین علماء من سنت ہی کو راجح کہتے ہیں۔ سنت کی کسی کی طرف اضافت جب ہوتی ہے جب کوئی چیز اس کی عادت بن گئی، وہ کہتے ہیں فلاں کی سنت ہے، تو معنی یہ ہے اگر نوحہ گری انسان کی سنت ہو۔ چلیے لقول الله تعالى قوا انفسكم واهليكم نارا وبه قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهو كقوله وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء وما يرخص من البكاء۔ اس سے سب معلوم ہوتا کہ اذا كان النوح من سبب ہی ہونا چاہیے، اس لیے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ کا مطلب یہی ہے کہ ان کو وصیت کرو مرنے کے بعد نوحہ نہ کریں۔ لیکن یہ کہا جا سکتا ہے اگر آدمی نوحہ گری کرتا ہوگا تو وہ اپنی اس عمل سے گھر والوں کو نوحہ گری کی دعوت دے گا، لہذا اس نے اپنے آپ کو اور گھر والوں کو آگ سے نہیں بچایا۔ اب بچانے کی صورت یہی ہے کہ خود نوحہ گری چھوڑ دے تاکہ گھر والے اس کو دوست دیکھ کر نوحہ نہ کریں۔ چلیے وما يرخص من البكاء في غير نوح، امام بخاری نے یہ بتا دیا اگر بغیر نوحہ کے رونا ہو تو اس کی اجازت ما یرخص کہہ کر مصنف نے یہ اشارہ کر دیا کہ وہ رونا مباح ہے جو رحمت کی بنیادوں پر ہو اور محض تکلف اور دکھاوے کی وجہ سے نہ ہو۔ رحمت کی بنیاد پر جو رونا ہوتا ہے اس میں بے اختیار آنسو آتے ہیں۔ چلیے وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها وذلك لانه اول من سن القتل۔ اول من سن القتل، انہوں نے سب سے پہلے قتل ناحق کی بنیاد رکھی، لہذا ہر قتل ناحق کا گناہ ان کے سر لگتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی نوحہ گری کی سنت ایجاد کرے گا تو اپنی اس ایجاد کی وجہ سے اس کا وہ اس کے وبال کا ذمہ دار ہوگا۔ چلیے وبه قال حدثنا عبدان ومحمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عاصم بن سليمان عن ابي عثمان قال حدثني اسامه بن زيد قال ارسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم اليه ان ابنا لي قبض فاتنا ارسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم، یہ حضرت زینب ہے اور ابن راوی کی تعبیر ہے۔ امامہ ان کی بیٹی بیمار تھی، قریب الموت ہو گئی تھی، لیکن اللہ نے بعد میں شفا دے دی تھی، زندہ رہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد
حضرت علی نے ان سے نکاح کیا. چلی فارسل يقرئ السلام ويقول ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل عنده باجل مسمى كل عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فارسلت اليه تقسم عليه لياتينها فقام ومعه سعد بن عباده ومعاذ بن جبل وابي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال فرفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبي ونفسه تتقعقع قال تقعقع اور ان کا سانس کھڑکھڑا رہا تھا. چلی قال حسبته انه قال كانها شن ففاضت عيناه. فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ قال هذه رحمه جعله الله في قلوب عباده وانما يرحم الله من عباده الرحماء. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد رحماء. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال شهدنا بنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر. قال فرايت عينيه تدمعان. قال فقال هل منكم رجل فرأيت عينيه تدمعان آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. چلیے قال فقال هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ قال فقال ابو طلحة کیا تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس نے آج کی رات میں مقارفت نہ کی؟ لم یقارف کی تفسیر میں علماء کے 3 اقوال. بعض کہتے ہیں اس کے معنی ہے لم یذنب. آئندہ بخاری شریف میں آ رہا ہے. ابن مبارک کہتے ہیں قال فلیح اراہ الذم. ابن حزم کہتے ہیں کہ جب حضور نے یہ بات کہی تھی تو ابو طلحہ کہنے لگے انا، تو بھلا ابو طلحہ حضور کے سامنے تفاخر کر سکتے ہیں میں نے آج کی رات میں کوئی گناہ نہیں کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ کہنا بربنائے تفاخر نہیں تھا بلکہ خبر دینے کے لیے تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اتنی بڑے مجمع میں تنہا ابو طلحہ ہی گناہ سے بچے ہوئے تھے اور کوئی گناہ سے نہیں بچاتے، بالکل بعید ہے. اس لیے یہ معنی ہی بعید ہے. نمبر 2 امام طحاوی فرماتے ہیں یہاں رفت بمعنی المقاولہ ہے، یعنی گھر والوں سے منازعات بات چیت میں تیزی. اور علامہ ابو محمد ابن حزم ظاہری کہتے ہیں اس کے معنی مجامعت ہے. یہی معنی راجح ہے بلکہ متعین. اور ثابت سرخستی کی کتاب دلائل میں ہے لا يدخل القبر احد قارف اہلہ البارحۃ. حضور چاہتے تھے کہ آپ کی بیٹی کا جنازہ وہ اتاریں جو بعید العہد من النساء ہو تاکہ عورتوں کی کسی بات کا خیال بھی نہ آئے. چلیے فقال ابو طلحة انا قال فانزل. قال فنزل في قبرها. قال فانزل فانزل کچھ نہیں فانزل. چلیے وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عبد الله بن عبيد الله بن ابي مليكه قال توفيت بنت لعثمان بمكه وجئنا لنشهدها وحضرها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما واني لجالس بينهما. وقال جلست الى احدهما ثم جاء الاخر فجلس الى جنبي. فقال عبد الله بن عمر لعمرو بن عثمان الا تنهى عن البكاء فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الميت لا يعذب ببكاء اهله عليه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما قد كان عمر يقول بعد ذلك ثم حدث بعد ذلك کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابن عمر تو روایت نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں ان المیت لا يعذب ببکاء اہلہ علیہ مطلقاً بکا کو ذکر کرتے ہیں. اور حضرت عمر نقل کرتے تو کہتے تھے ان المیت يعذب ببعض بکاء اہلہ علیہ. چلیے ثم حدث قال صدرت مع عمر من مكة حتى اذا صدرت رجعت. چلیے من مكة حتى اذا كنا بالبيداء اذا هو بركب تحت ظل سمرة. انہوں نے دیکھا کہ کیکر کے درخت کے نیچے کچھ سوار لوگ ہیں. چلیے فقال ذا فانظر من هؤلاء الركب. قال فنظرت الركب دیکھ کے آؤ یہ سوار کون لوگ ہیں. چلیے قال فنظرت فاذا صهيب فاخبرته فقال ادعوه لي فرجعت الى صهيب فقلت ارتحل فالحق امير المؤمنين. فلما اصيب عمر دخل صهيب يبكي. اصيب عمر یہ حضرت عمر کے آخری حج کا قصہ تھا. چند ہی دن کے بعد ابو لولوا نے ان کو خنجر مار دیا. چلیے دخل صهيب يبكي يقول واخاه وصاحبه فقال له عمر يا صهيب اتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الميت يعذب ببعض بكاء اهله عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشه رضي الله عنها فقالت رحم الله عمر والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يعذب المؤمن ببكاء اهله عليه ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء. لا يزيد الكافر. کافر کیا چیز ہے؟ اللہ کے بندے. ان اللہ پھر کیا بنے گا؟
لا يزيد الكافر عذابا ببكاء اهله عليه وقالت حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر اخرى. قال ابن عباس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حدیث کو قرآن سے رد کر دیا، لیکن ہم بتا چکے کہ آیت و حدیث میں کوئی تعارض نہیں ہے. چلیے. قال ابن عباس رضی اللہ عنہ عند ذلك والله هو اضحك وابكى. واللہ هو اضحك وابكى، اللہ ہی ہنساتے اور رلاتے. ابن عباس نے حضرت عائشہ کی تائید کی تھی. قال ابن ابی ملیکہ واللہ ما قال ابن عمر شیئا، ابن عمر کچھ بولے نہیں. علامہ طیبی کہتے ہیں کہ ابن عمر کے سامنے مخالفین کی حجت ظاہر ہو گئی، اس لیے خاموش ہو گئے، بات مان لی. زین ابن منیر کہتے ہیں سکوت اذعان کی دلیل نہیں ہے، ممکن ہے مجادلہ کے خوف سے خاموش ہو گئے ہیں. قرطبی فرماتے ہیں یہ سکوت اس لیے نہیں تھا کہ ان کو اپنی کسی حدیث میں شک ہو گیا، بلکہ ان کے نزدیک احتمال پیدا ہو گیا، ہو سکتا ہے روایت مؤول ہو، اس لیے سکوت اختیار کر لیا. چلیے. وبه قال حدثنا اسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسير قال اخبرنا ابو اسحاق وهو الشيباني عن ابي بردة عن ابيه قال لما اصيب عمر جعل صهيب يقول واخاه فقال عمر وما علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الميت لا يعذب ببكاء الحي. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن ابيه عن عمرة بنت عبد الرحمن انها اخبرته انها سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت انما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها اهلها فقال انهم لا يبكون عليها وانها لا تعذب في قبرها. والی. چلیے. کہتی تھیں کہ یہودیہ پر اس کے گھر والے رو رہے تھے اور اس کو اس کے گھر میں قبر میں عذاب ہو رہا تھا، تو مطلب یہ تھا یہ تو اس پر رو رہے ہیں اور یہی اس کی تعظیم کا وقت. چلو. وبالاسناد المتصل بنا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب ما يكره من النياحة على الميت. ما يكره من النياحة على الميت. نیاحت اور نوحہ وہ رونا کہلاتا ہے جس میں باقی رونے والے کے گلے میں سے ہنس کر آواز نکلتی ہے. اگر اس کے ساتھ اس کے محاسن بھی ہوں تو اس کو، اور باب ندبہ کے ساتھ تو اس کو ندبہ کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد نوحہ. امام ابو حنیفہ و احمد شافعی کے ہاں تو مطلقاً حرام، لیکن امام مالک امام احمد کی دو روایتیں، ایک حرمت کی اور ایک روایت یہ ہے کہ نوحہ حرام نہیں ہے، بلکہ نوحہ اس وقت حرام ہے جب اس کے ساتھ کوئی قول منکر یا فعل منکر شامل ہو جائے. امام بخاری نے ما یکرہ من النیاحت کہہ کر یہ اشارہ کیا کہ نوحہ کی بعض صورتیں مکروہ اور بعض غیر مکروہ. وہ کراہت کے اس وقت قائل ہیں جبکہ اس کے ساتھ کوئی قول و فعل مکروہ شامل ہو، ورنہ کراہت کے قائل نہیں ہیں. بعض صحابہ ابو امامہ وغیرہ سے نوحہ کرنا منقول ہے. حقیقت یہ ہے کہ بے اختیار رونا آئے اور گلے میں پھنس کر آواز نکلے، یہ ہے مباح اور غالباً یہی ابو امامہ سے منقول ہے اور بخاری نے اسی طرف اشارہ کیا. اور کوئی تکلف سے روئے اور گلے میں سے آواز نکالے یہ صورت مکروہ ہے. اور اندازہ یہ ہے کہ جن صحابہ سے نوحہ منقول ہے ان سے یہ صورت منقول نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم. چلیے. وبه قال وقال عمر دعوهن يبكين على ابي سليمان ما لم يكن نقع او لقلقه من نقوة. ما لم يكن نقع او لقلقه. نقع تراب یعنی سر پر خاک نہ ڈالنا، واللقلقہ اور صوت یعنی چیخ کر نہ روئیں. چلیے. ابو سلیمان خالد بن ولید کی کنیت ہے. شام میں سن 21 میں ان کی وفات ہوئی. جب مدینے میں ان کے گھر والوں کو اطلاع ملی تو وہ رونے لگے. کسی نے جا کے اطلاع کی کہ ہم چاہتے ہیں آپ کو تکلیف نہ پہنچے اور یہاں خالد کے گھر والے رو رہے ہیں. تو سیدنا عمر نے فرمایا دعہم یبکون علی ابی سلیمان،
داہن چھوڑو ابو سلیمان پر کچھ دیر رو لیں، بس نقل اقلقہ نہ ہونا چاہیے، چیخ پکار نہ ہو، سر پر خاک نہ ڈالی جائے۔ چلیے وبه قال حدثنا ابو نعيم قال مصنف نے حضرت عمر کا یہ اثر لا کر اشارہ کر دیا کہ مکروہ نوحہ وہی ہے جس کے ساتھ کوئی قول منکر یا فعل منکر شامل ہو جائے۔ چلیے وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة عن المغيرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد ان كذبا علی لیس کذب علی احد، میری طرف غلط بات منسوب کرنا اوروں کی طرف غلط بات منسوب کرنے جیسا نہیں ہے، اس لیے کہ کسی اور کی طرف غلط بات منسوب کرنے سے صرف اتنی سی بات نکلتی ہے کہ صاحب اس کی طرف جھوٹ منسوب کر دیا، اور نبی علیہ السلام کی طرف اگر جھوٹ منسوب ہوا تو دوسرے لوگ غلط فہمی کی وجہ سے اس کو شریعت سمجھ لیں گے اور شریعت سمجھ کر پھر اس پر عمل درآمد کریں گے، تو حضور کی طرف غلط بات منسوب کرنے سے غلط دین پھیلے گا، غلط عقیدہ پھیلے گا، غلط عمل پھیلے گا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ عام لوگوں کی طرف غلط بات منسوب کرنے کا گناہ اور ہے، اور آپ کی طرف غلط بات منسوب کرنے کا گناہ اور بہت اشد ہے، حتیٰ کہ بعض علماء اس کی وجہ سے تکفیر کرتے ہیں۔ مسئلہ کتاب العلم آ چکا ہے۔ چلیے من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ينح عليه وعذب بما نيح عليه من ينح علیہ يعذب بما نيح علیہ، جس پر نوحہ کیا جائے گا اس کو عذاب دیا جائے گا انہی امور پر جن امور کو ذکر کر کے نوحہ کیا جاتا ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرني ابي عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر رضي الله عنهما عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. تابعه عبد الاعلى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة وقال آدم عن شعبة الميت يعذب ببكاء الحي عليه. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله قال جاء بأبي يوم أحد قد مسل به حتى وضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سجي ثوبا فذهبت أريد أن أكشف. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس باب بلا ترجمہ سے بعض انواع نوحہ کی طرف اشارہ کیا، جس میں جو مباح ابھی میں بتا چکا ہوں کہ مالکیہ اور امام احمد کے قول پر نوحہ اسی وقت حرام جب اس کے ساتھ کوئی قول منکر یا فعل منکر شامل ہو جائے۔ چلیے فذهبت اريد ان اكشف عنه فنهاني قومي ثم ذهبت اكشف عنه فنهاني قومي فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع فسمع صوت صائحة فقال من هذه؟ قالوا ابنة عمرو او اخت عمرو وقال او اخت عمرو، یہ شک راوی صحیح ابنة عمرو ہے، یہ فاطمہ بنت عمرو ہیں جو جابر کی پھوپھی اور جابر کے والد عبداللہ ابن عمرو کی بہن ہے۔ چلیے قال فلما تبكي اولادك فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعت. ہاں تو کیا رو رہی ہے؟ یا فرمایا نہ رو، فرشتے تو اس پر اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے تھے یہاں تک کہ ان کے ناش کو اٹھا کر دفن کر دیا گیا۔ چلیے وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب ليس منا من شق الجيوب. لیس منا من شق الجیوب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اعمال پر فرمایا لیس منا۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے ہر ایک پر مستقل ترجمہ منعقد کر کے یہ اشارہ کر دیا کہ ہر عمل تبری کے باب میں مستقل ہے، جو کسی بھی ایک میں ان تینوں میں سے بلکہ ان اعمال میں سے جو شخص کسی بھی ایک عمل کا ارتکاب کرے گا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس سے بری اور بیزار اور بے تعلق ہیں، یعنی ایسے شخص کو اس کے فعل کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ چلیے وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا زبيد بن جامع عن ابراهيم عن مسروق عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب. من لطم الخدود، جو اپنا منہ پیٹے، وشق الجيوب، گریبان چاک کرے۔ چلیے ودعا بدعوى الجاهليه، دعا بدعوى الجاہلیہ، جاہلیت کا دعویٰ پکارے، مثلا
کہے وا ویلا وا سبورا یا وا جبلا وا قضا یا اور کلمات جاہلیہ کہے. چلیے. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب رساء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة. رساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن خولة. رساء را کے کسرہ کے ساتھ کسی کا مرثیہ اس کے محاسن مفاخر کو بیان کرنا. سوال یہ ہے کہ اگر بخاری کی یہی مراد ہے تو اس پر اشکال ہے کہ ایسا مرثیہ ناجائز. عبداللہ ابن ابی اوفا کہتے ہیں ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المراسی اخرجوا احمد بن ماجہ والحاکم صاحب. اس کا جواب یہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی صحت کو تسلیم نہ کرتے ہیں اور اپنی حدیث سے مرثیہ کا جواز ثابت کرتے ہیں. حدیث میں ہے یرسی لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر یہ اشکال ہے کہ لفظ مرثیہ سے جب فعل محاسن ذکر کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا تو متعدی بے نفس ہی استعمال ہوتا ہے. کہتے ہیں رسیتہ میں نے اس کا مرثیہ کہا. اور یہاں پر رسیت لہو لام کے ساتھ اور لام کے صلہ کے ساتھ یہ فعل جب استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی کسی بات پر رنجیدہ و غمگین ہونا ہوتا ہے. اس لیے ظاہراً یہ معلوم ہوتا ہے کہ بخاری نے مرثیہ مراد نہیں لیا بلکہ رنج و غم کا اظہار مراد لیا. اب اشکال یہ ہے کہ اگر مصنف کی یہ مراد ہے تو یہ ترجمہ بے محل ہے. یہاں تو میت کے اوپر رنج و غم کے اظہار کی وہ صورتیں ذکر کی جا رہی ہیں جو مکروہ ناپسندیدہ. اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری نے اس باب کو لا کر اشارہ کر دیا کہ رنج و غم کے اظہار کی بعض جائز صورتیں بھی ہیں. مثلا آدمی کہہ دے بھائی اس بات پر افسوس ہے بیچارے وفات پا گئے اور یہ بات رہ گئی. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع كان يعودني عام حجة الوداع یعنی حجۃ الوداع میں میری عیادت کے لیے تشریف لائے. چلی. من وجع اشتد بي فقلت اني قد بیماری سخت بیماری کی وجہ سے جو مجھ کو لاحق تھی. چلی. فقلت اني قد بلغ بي من الوجع وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي افاتصدق بثلث مالي قال لا فقلت فالشطر قال لا ثم قال الثلث الثلث والثلث كبير او كثير انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة الناس. اگر تم اپنے ورثہ کو مالدار حالت میں چھوڑو یہ بہتر ہے کہ تم کو فقراء چھوڑو. عالہ کا مفرد عائل ہے جیسے باع کا بائع ہے. عائل تنگ دست. چلیے. یتکففون الناس ہاتھ پھیلا کر لوگوں سے بھیک مانگتے ہوں. چلیے. وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي امْرَأَتِكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فرماتے ہیں اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دینے پر بھی اجر ہے. چلیے. قلت يا رسول الله أخلف بعض أصحابي قال إنك لن أخلف بعض أصحابي. اللہ کے رسول میں اپنے رفقا کے بعد یہاں پیچھے چھوڑ دیا جاؤں گا. یہ سمجھے کہ بس میری وفات ہو جائے گی میں ہی مکے میں رہ جاؤں گا میرے سب اصحاب مدینہ چلے جائیں گے. قال إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة. حضور نے تخلیف کے اور معنی لیے. فرمایا اگر تم پیچھے چھوڑ دیے گئے یعنی تمہاری عمر بڑھ گئی اور سب کے بعد رہے تو جو نیک عمل کرو گے اس سے تمہارا درجہ بڑھے گا. چلیے. ثم لعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام. پھر آپ نے ترجیح کے طور پہ فرمایا شاید تمہاری عمر بڑھ جائے
اور تم سے بہت سے لوگوں کو نفع ہو، بہت سے لوگوں کو ضرر۔ نفع تو ان لوگوں کو ہوگا جو دین اسلام کو مانتے ہیں اور ان کے ساتھ جہاد میں شریک ہوں گے، ان کو اللہ اموال عزت عطا فرمائیں۔ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اور کچھ لوگ ضرر کا شکار ہوں گے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اسلام کے مخالف ہیں۔ چلیے، اللہم انزل اصحابی ہجرتہم ولا اے اللہ میری اصحاب کی ہجرت کو نافذ فرما، ایسے ٹوٹنے سے بچا لے۔ چلیے، ولا تردہم علی اعقابہم، ولا تردہم علی اعقابہم، ان کو کے قدم نہ لوٹا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو تمام مسلمانوں کے ذمہ ہجرت واجب تھی کہ وہ اپنے جان و مال سے پیغمبر اسلام اور اسلام کی مدد کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو ہجرت کر کے آ گیا اس کو اپنے مہاجر منہ کی طرف لوٹ کر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کے بعد اس میں اختلاف ہے کہ ہمیشہ کے لیے ممانعت تھی یا فتح مکہ تک تھی، اس کے بعد منسوخ ہو گئی۔ اکثر علماء اول کے قائل، لیکن الباعث سعد بن خولة یرثی له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات مکہ، لیکن باعث سعد بن خولہ ہیں۔ باعث اسم فاعل ہے، بوس سے، جس کے معنی تنگی کے ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ مبتلا ضرر سعد بن خولہ ہوئے، وہ مکے میں مر گئے۔ بعض علماء عیسی بن دینار کو کہتے ہیں انہوں نے ہجرت ہی نہیں کی، لیکن یہ قول صحیح ہے، ہجرت تو کی تھی، مہاجرین میں شمار ہیں، حتیٰ کہ امام بخاری نے ان کو بدریین میں شمار کیا، مگر جب مکہ آئے عمرے میں تو یہیں ان کی وفات ہو گئی۔ ان مات، اس لیے کہ ان کی مکے میں موت ہو گئی۔ الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وصلی وسلم وبارک علی نبینا المصطفیٰ وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى اللهم اغفر لنا وارحمنا ومشايخنا وعلمنا ما ذكرنا ووفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل اللهم اغفرنا واغفرنا واصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت أما بعد وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه وأرضاه وأجزل ثوابه ووفاه وحشرنا في زمرته ونفعنا بعلومه قال باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة۔ امام بخاری کہتے ہیں مصیبت کے وقت حلق ممنوع کا بیان، مصیبت کے اظہار کے لیے اگر حلق ہو تو یہ ممنوع ہے، جیسے کسی کے مر جانے پر سر مڈا دینا، اور اگر اظہار مصیبت کے لیے نہ ہو، ازالے مصیبت کے لیے، تو یہ ممنوع نہیں بلکہ مباح ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعب بن عجرہ کے پاس تشریف لائے، القمل یتخافت، جوئیں ان کے منہ پر ٹپک رہی تھیں، فرمایا یوزی کا حوام کہاوی، انہوں نے جواب دیا نعم، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلق راسک، اپنا سر مڈا دو۔ امام بخاری نے ما ینہا کہہ کر کسی تفسیر کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور یہ بخاری کی عادت ہے کہ جب کسی بھی مسئلے میں تفصیل ہوتی ہے، کوئی اور وضاحت ہوتی ہے، تو وہ ما یفعل قضا، ما ینہا قضا وغیرہ کے الفاظ سے
اس پر تنبیہ کیا کرتے ہیں کہ ان کی عادات متردہ میں سے ہے. جی بسم الله الرحمن الرحيم وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال وقال الحكم بن موسى وقال الحكم موسى یہی ثواب ہے. ابو الوقت اور ابو ذر کے نسخے میں ہاں حدثنا الحكم موسى واقع ہو گیا. یہ وہم ہے اس لیے کہ جن لوگوں نے بخاری کے مشائخ کو جمع کیا سب کا اتفاق ہے انہوں نے حکم موسیٰ قنطری کو امام بخاری کے اساتذہ میں ذکر نہیں کیا. ہاں امام مسلم یہ روایت حکم موسیٰ سے براہ راست نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں حدثنا الحکم بن موسیٰ. چلیے. قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن جابر ان القاسم بن مخيمرة حدثه قال حدثني ابو بردة بن ابي موسى قال وجع ابو موسى وجعا فوزي عليه وراسه في حجر امرأة من اهله فلم يستطيع ان يرد عليها شيئا فلما افاق قال کمزوری کی وجہ سے کچھ نکیر نہ فرما سکے. چلیے. فلما افاق قال انا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. میں اس سے بیزار و بے تعلق ہوں جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیزاری و بے تعلقی کی. چلیے. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چیخنے چلانے والی، سر کے بال مڈانے والی، کپڑے پھاڑ دینے والی سے بیزاری کا اظہار کیا. صالقہ صلق سے جس کے معنی رفع الصوت ہے اور بعض کہتے ہیں ضرب الوجہ، منہ کو پیٹنا. چلیے.